کل تک میدان کربلا ایک خاموش ویرانہ تھا۔ آج اس صحرا کی خاموش فضا میں گھوڑوں کے سموں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ کل یہاں صرف ایک قافلہ اترا تھا جس میں معصوم بچے، باپردہ بیٹیاں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے، مگر آج چاروں طرف لوہے کی زرہیں، ننگی تلواریں اور صفاق چہروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے 2 محرم الحرام، جب اہل باطل جمع ہو رہے ہیں اور اہل حق خیموں میں سجدوں کے ساتھ صبر کی چادر اوڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا 2 محرم الحرام کو؟ آئیے سنتے ہیں وہ دن جب یزیدی جنگ کی بنیاد رکھ رہے تھے اور حسین علیہ السلام اب بھی امن کی راہ دکھا رہے تھے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر ایک نیا موڑ آیا۔ کل جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں اترا تو صحرا خاموش تھا، لیکن آج فضا میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی کھنک سنائی دینے لگی۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ اپنے 4000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ عمر بن سعد ایک وقتی تذبذب کے بعد میدان کربلا میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا لشکر اہل بیت علیہ السلام کے مختصر قافلے کے سامنے اترنے لگا اور یوں زمین کربلا پر ظالموں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عمر بن سعد نے آتے ہی میدان جنگ کی ترتیب بنانا شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو ہر طرف سے محصور کیا جانے لگا۔ فرات جو قافلے کے قریب بہتا تھا، اس پر پہرا سخت کرنے کے احکامات دیے گئے۔ سپاہیوں کو مقرر کیا گیا کہ اہل بیت کو کوئی فرد پانی تک نہ پہنچ سکے۔ گو کہ مکمل بندش 7 محرم کو عمل میں آئی، لیکن اس دن سے پانی تک رسائی خطرناک ہونے لگی۔ یہ عمل جنگ کی باقاعدہ تیاری تھی، مگر امام حسین علیہ السلام اس کے باوجود جنگ سے گریز کی پالیسی پر قائم رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو بلایا اور اسے اصلاح اور امن کا پیغام دیا۔ فرمایا، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اگر تم مجھے واپس مدینہ جانے دو تو میں چلا جاتا ہوں، اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے اسلامی سرحد کی طرف روانہ ہونے دو، یا پھر مجھے یزید سے براہ راست گفتگو کا موقع دو۔ امام کی یہ تینوں تجاویز واضح طور پر ظاہر کرتی تھیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو خون ریزی سے بچانا چاہتے تھے۔ عمر بن سعد نے امام کا پیغام کوفہ بھجوایا، مگر جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ باتیں سنائی گئیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور کہا، نہ صلح قابل قبول ہے نہ واپسی، صرف امام حسین علیہ السلام کی بیعت، یعنی اب حالات مزید کوشیدہ ہونے لگے۔ اسی دن حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر جوان بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام خود بچوں کو تسلی دیتے رہے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کی سسکیاں، عورتوں کی بے چینی، بچوں کی پیاس اور امام حسین علیہ السلام کا صبر، یہ سب ملا کر کربلا کی فضا کو بوجھل کر رہے تھے۔ دوسری طرف یزیدی فوج اپنی تعداد، طاقت اور اسلحے پر فخر میں مبتلا تھی، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ تاریخ صرف طاقت سے نہیں لکھی جاتی، صبر اور حق کے قلم سے لکھی جاتی ہے۔ 2 محرم کا دن صرف جنگی تیاریوں کا دن نہ تھا، بلکہ یہ وہ دن تھا جب امام حسین علیہ السلام نے آخری بار امن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دنیا نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ 2 محرم کا دن گزر گیا، مگر تاریخ کے صفحات پر اپنے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ یہ دن یزیدیوں کے ظاہری اقتدار کا دن تھا، جہاں تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی گرد اور جنگی نعرے کے سنائی دے رہے تھے،
لیکن اگر کہیں سکون تھا، اگر کہیں خدا کی رضا تھی، تو وہ خیموں کی اس صف میں تھی جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھے اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک طرف طاقت کا مظاہرہ تھا، دوسری طرف صبر، تقوی اور بصیرت کا چراغ روشن تھا۔ آج یزید کی فوج نے اپنی برتری ظاہر کی، خیموں کو گرنا شروع کیا، پانی کا راستہ بند کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی نہ تلوار اٹھائی نہ سختی کی، بلکہ صلح کی آخری پیشکش کی۔ آج کے دن امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ کردار، نیت اور مقصد کی پاکیزگی سے آتی ہے۔ وہ تنہا ہو رہے تھے مگر کمزور نہیں تھے، وہ پیاسے ہو رہے تھے مگر بے چین نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں یقین تھا، یقین اس بات کا کہ اگر حق پر کھڑا ہونا ہے تو قیمت چکانی ہوگی۔ 2 محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں ہوتی، بعض اوقات جنگ صبر اور خلوص سے بھی جیتی جاتی ہے۔ آج سے یزید کا ظلم منظم ہو رہا تھا اور حسین علیہ السلام کی قربانی کا سفر شدت اختیار کر رہا تھا۔ آج لشکر بڑھ رہا تھا اور خیموں کا دائرہ سمٹ رہا تھا، مگر کل تاریخ بتائے گی کہ وہی امام حسین علیہ السلام جنہیں پانی سے روکا گیا تھا، دنیا کے ہر پیاسے ضمیر کے لیے روشنی بن گئے۔